اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ صاحب تحفۃ الاحیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ پھر اس حدیث شریف کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار درود شریف کا روزانہ اس نے ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں درود شریف کا ورد شروع کر دے اور پھر اس کا فکر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے، یعنی کہ فساد ہے، اور اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے کام نہیں بن سکا۔ دراصل درود پاک پڑھنے میں نیت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی ہو، پھر انشاءاللہ محتاجی ضرور دور ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے محتاجی صرف مال کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت کے باوجود بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا ہے، اور یہ مضمون فعل ہے۔ لہٰذا درود شریف کی برکت سے قناعت کی دولت نصیب ہوگی، اور قناعت ہی ہے یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا۔ اصل میں غنا دولت مندی ہے، اور دینوی مال کا حریص یعنی کہ لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے۔ وہ کتنا ہی مالدار ہو، قناعت وہ خزانہ ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور دینوی مال سے یقیناً افضل ہے، کیونکہ دینوی مال فانی بھی ہے اور وبال بھی، کہ قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ اے ہمارے مہربان اللہ، ہمیں درود پاک کی برکت سے مال دنیا کی محبت سے نجات عطا فرما کر قناعت کی لازوال نعمت نصیب فرما، آمین۔ علامہ حافظ صحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القول البدیع میں نقل فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے موسیٰ، اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گناہ گار کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ میرے کلیم، اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا جہنم کو دنیا پر ہی میں بہا دیتا۔ اے موسیٰ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو؟ عرض کیا الہی ہاں۔ فرمایا تو پھر میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کثرت درود شریف کیا ہے؟ کیا 24 گھنٹے درود و سلام پڑھتے رہیں؟ جبھی ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کہلائیں گے۔ اس عقدے یعنی گتھی کو حل کرنے کے لیے چند بزرگوں کے میں آپ کے سامنے اقوال پیش کرتی ہوں جو معتبر کتب سے کثرت درود کی تعریف میں نقل کیے گئے ہیں۔ آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عدد کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ تمام برکات و ثمرات حاصل ہو جائیں گے جن کا احادیث مبارکہ میں ابھی تذکرہ میں نے کیا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کروڑوں سال کی عمر مل جائے اور وہ ہر لمحہ درود و سلام پڑھتا ہی رہے، پھر بھی درود و سلام پڑھنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، ورنہ 500 پر اکتفا کریں۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے فجر اور عصر کے بعد 200 پڑھنے کو فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ضرور اپنائیں۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کم از کم روزانہ 100 بار درود و سلام ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں بعض درود شریف کے ایسے سیغے ہیں مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد بہت بآسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے، اسی کو ہی وظیفہ بنا لیا جائے۔ اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے
उस पर वो आसान हो जाता है। गर्ज ये कि जो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होता है, उसे दरूद व सलाम पढ़ने से वो लज़्ज़त व शरीनी हासिल होती है जो इसकी रूह को तक़वीत पहुँचाती है। और क्यों ना हो कि फ़ज़िक्रुल हबीबी लिल मरीद तबीब, यानी है ज़िक्र हबीब बीमार मोहब्बत का तबीब। हज़रत इलामा मोहम्मद यूसुफ़ बिन इस्माइल लिबहानी अला रहमा अपनी किताब अफ़ज़ुल सलावात अला सय्यदिस सदात में फरमाते हैं कि अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कशफ़ुल गमाम में बयान किया है कि बाज़ उलमाए कराम रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद शरीफ की कम अज़ कम तादाद हर रात 700 बार और हर दिन 700 बार है। इलामा नहबानी अला रहमा फरमाती कि एक और बुज़ुर्ग का बयान है, कम अज़ कम कसरत रोज़ाना 350 बार दिन में और हर शब में 350 बार है। आप मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम शिरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब इनवारुल कुद्सिया में फरमाया है कि हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आहद लिया कि हम आप पर हर रात बकसरत दुरूद व सलाम पढ़ा करेंगे और फिर अपने भाइयों का आगे इसका अजर व सवाब भी बयान किया करेंगे। और हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए उन्हें पूरी तरगीब देंगे और ये कि हम हर दिन और रात और सुबह शाम 1000 से लेकर 10,000 तक दुरूद व सलाम का विर्द किया करेंगे। इलामा निबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत शेख नूरुद्दीन शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ाना 10,000 बार दुरूद व सलाम पढ़ते थे और शेख अहमद रिवादी रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ाना 40,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे। आप फरमाते हैं हमारा मामूल है कि हम नहायत कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी में सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमें ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह, हमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होती रहती है। सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दीन के मतलब पूछते हैं और उनकी अहादीस के बारे में हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवालात भी करते हैं जिनको हुफ़ाज़े अहादीस ने ज़ईफ़ करार दी है और फिर हम खुद हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान के मुताबिक अमल भी करते हैं। हम अगर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वाले ना होते तो हरगिज़ हमारी ये कैफियत ना होती। और अब हमें मालूम होना चाहिए कि बारगाह खुदावंदी में पहुँचने का आसान तरीन रास्ता सरकारी मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना है। अब मेरे प्यारे इस्लामी बहनों भाइयों, रोज़ाना 100 बार, 300 बार या सुबह शाम 200 बार बल्कि रोज़ाना 1000 बार दरूद व सलाम पढ़ना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि बुज़ुर्गाने दीन रोज़ाना 10-10 हज़ार बार बल्कि 40-40 हज़ार बार दरूद शरीफ किस तरह पढ़ते होंगे और उन्हें दूसरी इबादत, घरेलू और माशी मामलात, फिर सुन्नतों की तबलीग और तमाम वगैरह के लिए किस तरह वक्त मिलता होगा। तो इसका जवाब ये है कि बुज़ुर्गाने दीन हम लोगों की तरह दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार नहीं थे, ना हमारी तरह हर्जा कोई यानी फ़ज़ूल बातें उनका शेवा थी। हम लोगों ने शैतान के फ़रेब में आकर इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को सब कुछ समझ रखा है और हर वक्त हर लम्हा इस फ़ानी दुनिया की आराइशों और आसाइशों में गुम है। अफसोस कब्र की तवील ज़िंदगी और आखिरत की कड़ी और खटर तरीन मंजिल की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। बुज़ुर्गानी दीन और औलियाए कामिलीन रहमुल्लाह को इस बात का मुकम्मल एहसास रहता है कि यहाँ की ज़िंदगी सिर्फ़ चंद रोज़ा है, ये आनन फ़ानन ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ है वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी है। हमारे औलियाए कराम रहमुल्लाह को ये भी एहसास होता है कि दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी चंद ही बाद वाली तवील ज़िंदगी का इन्हिसार है। अगर दुनिया की ज़िंदगी ऐश परस्ती और नाफरमानी में ना गुजारी तो मरने के बाद रहमत खुदावंदी से अबदी और सरमदी नेमतों की उम्मीद वासिक है। चनाचे ये अल्लाह वाले अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की ज़रीन असूलों और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारते हैं। ज़िंदगी अगर मंदरजा झैल 3 असूलों के मुताबिक गुजारी जाए तो वाकई अमन और आफ़ियत का दौर दौरा हो जाएगा।
اور ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور درود و سلام کے لیے وقت ہی وقت ہوگا۔ وہ 3 اصول یہ ہیں: تقلیل کلام یعنی کم بولنا، تقلیل طعام یعنی کہ کم کھانا، تقلیل منام یعنی کم سونا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو زیادہ بطونی ہوتا ہے وہ بارہا پریشانی اٹھاتا ہے، اپنا اور دوسروں کا وقت بھی برباد کرتا ہے، کئی بار کہہ کر بھی اپنی باتیں پچھتاتا ہے، اور زیادہ کھانے پینے میں بھی سراسر نقصان ہی ہے۔ ہاضمے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، اور زیادہ سونا پھر کھونا ہی کھونا ہے۔ سووت ہے وہ کھووت ہے، جاگت ہے وہ پاوت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن کو آرام دیتی ہے، اور دنیا میں رغبت کرنا غم و اندوہ بڑھاتا ہے، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور دنیا میں رغبت ہونا ہر نیکی اور بلائی کی بنیاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار نصیحت طلب کرتے رہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیحتیں فرماتے رہے۔ یہ حدیث کافی طویل ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموشی کو اختیار کر، کیونکہ خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے، اور دینی معاملات میں تیری مددگار ہوتی ہے، کیونکہ تو تنہائی میں خاموشی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، مجھے اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کر، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر چہرے کی رونق بھی زائل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، ہمارے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، تو اگر درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھا پن اختیار کرے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے سارے اعضاء پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مثلاً کسی پر طنز کیا، گالی وغیرہ دی، اور اس وجہ سے اگر لڑائی جھگڑا ہوا، چوٹ آئی، تو سارے ہی اعضاء کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس چیز کا خوف ہے، یعنی کس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہے مجھے؟ میری اور سن کر مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، یہ حضرت عمران بن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں کالی کملی اوڑھے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھا ساتھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر، اور بری بات بولنے سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تو بنی آدم یعنی انسانوں کے اندر خون کی طرح چلتا ہے، لہٰذا فاقہ بھوک کے ذریعے اس کے بہاؤ کو تنگ کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی برتن جو بڑا جائے، پیٹ سے زیادہ بڑا نہیں، اگر پیٹ میں تمہیں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا، 1/3 میں پانی، اور 1/3 سانس کے لیے باقی رکھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نے پیٹ سے زیادہ بڑا کوئی برتن نہیں بڑا۔ ابن آدم کو
چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کے پیٹ کو سیدھا کر دے۔ اگر زیادہ کھانے کی ضرورت ہو تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہی رکھیں۔ اب قیامت میں بھوکا کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، اپنی ڈکار کم کر، کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک سے دلوں کو روشن کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کرو، بھوک کے ذریعے ہمیں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ہمیشہ اس جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو بھوک کے ذریعے، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ جس نے اپنا پیٹ کو بڑھا وہ فرشتگان آسمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس نے عبادت کی حلاوت مٹاس بھی کھو دی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو نہ مارو، کیونکہ اسے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ والوں کی چند حکایات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں سے کس قدر دور رہتے تھے، نیند سے کس قدر بچتے تھے۔ حضرت عمرو بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے صرف 3 کاموں کے لیے باہر تشریف لاتے، ایک با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، دوسرا کسی مریض کی عیادت کے لیے، اور تیسرا جنازے میں شرکت کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی عمر کا نفیس حصہ چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے ہی دیکھا ہے۔ ان کے نزدیک عمر کی کوئی قیمت نہیں، مناسب تو یہ ہے کہ آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ جمع کر لیا جائے۔ نمک کا سرما۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں شروع میں نیند کے غلبے کے وقت نمک کا سرما لگا لیتا تھا۔ جب میری ریاضتوں کا سلسلہ بڑھا تو میں نے شب بیداری کا اہتمام کیا، چنانچہ میں نمک آنکھوں میں لگا لیتا تھا اگر مجھے نیند آتی تھی تو۔ حضرت ابراہیم بن حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار علیہ رحمہ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا تو وہ دریا میں اتر جاتے اور تیرنے لگتے، دریا کی مچھلیاں ان کے گرد جمع ہو کر تسبیح کرتی۔ سبحان اللہ، 40 بار تک جاگتے رہنے کی دعا۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھ سے نیند دور کر دے، چنانچہ 40 برس تک مسلسل آپ جاگتے ہی رہے، کبھی نیند نہ آئی۔ حضرت عبداللہ اور حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں ایک جگہ تشریف لے گئے۔ حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زمین سے کچھ گھاس اکھاڑ دی، یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تجھے 5 ملی۔ پہلا، اپنے رب کریم کی تسبیح سے ہٹ کر تیرا دل اس گھاس میں مشغول ہوا، اور دوسرا، تو نے ذکر اللہ کے علاوہ کی اپنے نفس کو عادت ڈالی، اور تیسرا، تو نے یہ راہ ڈالی کہ جس کی پیروی کی جائے، چوتھا، تو نے اس گھاس کو رب کی تسبیح سے روکا کیونکہ تر سبزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور پانچواں، اپنے آپ پر قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حجت قائم کر دی۔ اگر ہمارا دل ادھر ادھر چیزوں سے ہٹ جائے تو ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا اس چیز کی عادت ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انہوں نے بتایا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کاموں سے باز رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو اسی میں دل لگا کر کرو، ادھر ادھر کے کاموں میں مت پڑو۔ حضرت سری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ اپنی بھوک کو مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا، آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی نہیں کھائی ہے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ پڑے، اور میں نے ستو کھا کر گزارا کیا ہے۔
حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر 15 روز میں صرف ایک بار ہی کھانا کھاتے تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تو صرف ایک نوالا سحری اور ایک نوالا افطاری میں کھاتے تھے۔ بعض اوقات 70 دن تک کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ اگر کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے اور جب فاقہ کرتے تو توانا ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حماد الاسود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال تک مسجد حرام میں گزارے۔ آپ کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ 30 سال تک آپ نے کھانا پینا ہی بند کر دیا تھا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار انہوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی۔ اس رات کو ورد نہ ہو سکا، سوتے رہے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا ہے؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت پر نظر کرو اور پھر جہنم کی طرف بھی ایک نظر کر لو تو آنسوؤں کی بجائے خون رونے لگو گے اور اپنے کپڑوں کی بجائے لوہا پہن لو گے، ایک رات کھانے کی وجہ سے، سستی کی وجہ۔ اللہ، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ ولی سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم حواس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں کوہ مقام میں تھا، میں نے وہاں انار دیکھے تو کھانے کو جی للچایا اور ایک انار اٹھا کر پھاڑا۔ میں نے چکھا تو وہ کھٹا تھا، چنانچہ میں نے اس انار کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس پر بیری شہد کی مکھیاں اکٹھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواباً کہا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لے اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے آپ کا خاص مقام دیکھا ہے، کیا آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ آپ کو بیروں سے نجات دے؟ اس نے کہا میں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا خاص مقام دیکھا ہے، کیا تو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ وہ تجھے انار کی شہوت یعنی کہ ہوائی سے نجات دے؟ کیونکہ انار کا دکھ انسان آخرت میں پاتا ہے اور بیروں کا دکھ صرف دنیا میں پاتا ہے۔ بیریں تو صرف نفس کو کاٹتی ہیں اور شہوات خواہشات دلوں کو کاٹتی ہے۔ حضرت ابراہیم حواس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اسے چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے انار کی خواہش نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کی حلاوت مٹھاس پاؤں، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے سیر ہو کر نہیں پیا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے بدن بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھوں پر نیند طاری ہونے لگتی ہے اور پھر عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ بہاری شریعت کے 16ویں حصے میں ہے کہ لذت حاصل کرنے کے لیے زیادہ کھانے کو قرآن کریم میں کفار کی صفت کہا گیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفات القلوب میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب تر وہی ہوگا جس نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہوگی، لہٰذا عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ فاقہ کر کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دیں۔ فاقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمن شیطان پر ایک قہر ہے اور شہوات، نفسانی خواہشات اور کھانے پینے کی کثرت ہی شیطان کا ہتھیار ہے۔ ابن آدم کے لیے شدید تر ہلاکت یہی ہے کہ وہ پیٹ کی خواہشات میں ہی لگا رہے۔ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیند کی کمی سے ارادے درست ہوں گے، کھانے کی کمی سے افعال سے بچا رہے گا، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف برداشت کرنے کے سبب مقصود کی طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ کم کھانا شہوات یعنی کہ خواہشات نفسانی کی موت ہے۔ کم کھانا خواہشات نفسانی کی موت ہے، اس لیے زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کا نور چلا جاتا ہے۔ بھوک حکمت کا نور ہے اور سیر ہو کر کھانا پینا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ والوں کو تقلیل کلام، تقلیل تمام
اور تکلیل منام، ان تینوں اصولوں پر چل کر کس قدر زیادہ وقت ذکر و درود کے لیے مل جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں اور ولیوں کی طفیل کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمیں ذکر و درود کی کثرت کرنے والا بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔